نہ بنائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دور کی سوچے نا، اکانومسٹ سود خورے بہت زیادہ ہو گئے، انہوں نے آکھے کہ دین تا خدا دے کلام نال اللہ دے قرآن نال آدھا پائے تے لوگ قرآن کو تا مشکوک نہ سمجھ سن، قرآن شکتا نہ سمجھ سن، شکتا نہ کرے سن، ہن کیویں کروں؟ انہوں نے راہ کٹھے کہ جڑی ادھا دین دسن والی عائشہ صدیقہ ہے چونکہ کلی ہے، فرمایا نعوذ باللہ ان دے کردار کو مشکوک کرو۔ اس سازش نے کہا، میری بیماری سمجھ آتی پئی ہے جی؟ ہاں، یہی میں پروگرام نہیں، لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک یہودیاں دا پروگرام، ایک منافقین دا پروگرام، ایک نصارہ دا پروگرام، ایک دین دشمنہ دا پروگرام، ایک دین مخالفہ دا پروگرام، ایک صحابہ مخالفہ دا پروگرام، تے ایک میرے اللہ دا پروگرام، ایک نہ دی تدبیر، ایک نہ دی تدبیر، تے بھائی میرے اللہ دی تدبیر، ایکنا دے فیصلے، تے میں میرے اللہ دے فیصلے، یہ اللہ دا قرآن دے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ دا فیصلہ ہے، ایک میرے اللہ دا فیصلہ ہے، تے اللہ دا فیصلہ واللہ غالب، اللہ دا فیصلہ غالب ہے، تمام دنیا والیاں دے فیصلے آتے۔ انہوں نے پروگرام بنایا، اما عائشہ صدیقہ دے خلاف پراپگنڈا کیتا، اما عائشہ صدیقہ دے کردار کو مشکوک کرنے دی خاطر منافقین مدینہ نے، ابن سبا دی پارٹی نے، یہود و نصارہ نے کوشش کی تھی اما سید دے بارے گفتگو پہ کریں دن، انہوں نے کردار کو مشکوک پہ کریں دن، پراپگنڈے دا زور صبح تے شام دن تے رات، ہر وقت ہر گلی ہر چوک دے اندر پورے مدینے دے اندر طوفان بدتمیزی کھڑا کیتے نے، ہر گلی دے وچ ہر کوڑ دے وچ جویں ہلڈے دے وچ سنی تساں سن ہو گئے، پتہ ہی نہیں ہوندا، سال بعد پروگرام، 2 سال بعد پروگرام، اور 3 سال بعد پروگرام، انہوں نے پراپگنڈے دی خاطر دن رات ہے کیتے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، انہاں پروپگنڈا جب شروع کیتے نبوت تک گل پہنچی ہے، صحابہ تک گل پہنچی ہے، حضور نے صحابہ دی میٹنگ سڈی ہے، اور میٹنگ میں سر کے پوچھنے بیٹھن اور لوگوں میں جو سنتا پیا جو پورے مدینے دے اندر کوہراؤں میں میری عائشہ دے بارے گفتگو پیا ہو دیاں، میرے گھر دے بارے گفتگو پیا ہو دیاں، دسو توڑا کیا خیال ہے؟ عائشہ صدیقہ دے بارے دے اندر کئی صحابہ میں آکھے آقا، صحابہ پہلے تھے خاموشن چپن، حضرت علی نے خاموشی توڑیے، فرمیدن آقا تو کو عورتوں دی کمی تے کوئی نہیں، بیویاں دی کمی تے کوئی نہیں، رہی اگاں توڑی مرضی، اگر دل کرے دے عائشہ کو گھر دے اندر رکھو، نہیں کریں گا، خدا تو نے واسطے عورتوں دی کمی نہیں رکھی۔ جب گفتگو شروع ہوئی ہے، دوسرا بندہ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، میرے آقا پوچھے عمر عائشہ دے بارے دے اندر تیری کیا رائے ہے؟ عمر عائشہ دے بارے دے اندر تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر اٹھی کر دن حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نے سوال کرے پہلے میرا ایک سوال ہے حضور فرمیدن کیا بات ہے عمر؟ حضرت عمر عرض کریدن آقا میں کو اے دسو کہ عائشہ دا نکاح
تہاڈے نال کیا میں کیتے؟ فرمایا نہیں۔ ابو بکر کیتے؟ نہیں۔ عثمان کیتے؟ نہیں۔ علی کیتے؟ نہیں۔ آقا کہیں کیتے؟ فرمایا میرے اللہ نے کیتے، اللہ نے کیتے۔ عمر نے آکھے آقا جے گال ایویں ہے اللہ نے کیتے تے منافقین واسطے میں عمر دی اے تلوار رہن دیو، میں جانا اے منافق جانن، میں جانا تے اے یہود و نصارا جانن، تے جے کر نکاح اللہ نے کیتے وقت انتظار کرو، فیصلہ نہ تسا کرو نہ صحابہ کرن، فیصلہ اللہ آپ کرے۔ سمجھ آ رہی؟ ول فرمایا میرا کیہاں فیصلہ آیا تمہارا کیہاں فیصلہ؟ جے رب بھیجی ہے جے دیتی ہے تے اگر گل ہوندی پئی ہے تو فیصلہ بھی وہ کرے صحیح انہاں میں ایمان دی گل تلوار کڈی نے نیام وچ فرمایا اے میں کو چھوڑو تے انہاں دا معاملہ میرا معاملہ باقی انتظار۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر انہاں تک بھی گل پہنچی ہے تے حضور کو آکھیں آقا جے اجازت ہوئے تو میں اپنے ماں باپ دے گھر چلی وینا۔ سائیں خاموش ہوئے۔ اما عائشہ نے حضور دی خاموشی کو رضا جانے چپ کر کے گھر دے اندر چلیاں آئیں، لیکن اتھا آکے کیا دیں اتھا تے ابا قرآن پڑھ رہی ہے تاکین جو ہنجو جاری ہے جے اماں قرآن پڑھ رہی ہے وہ بھی روتی بیٹھی ہے۔ آگے اماں فرمیں دیں گھر آتی ہم ابا جی کھڑے ہو کے استقبال کریں دیں، میں آتے ہم ابا تو سا میرے باپ ہو، میری اتنا اکرام میرے واسطے کھڑے ہوئے دے فرمے دے ہن عائشہ جب تک میرے گھر دے اندر آویں میری بیٹی آویں، اور جب نبی دے گھر جو آتی ہے تیری حیثیت تبدیل تھی ویندی ہے۔ قرآن دے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس واسطے تیرے استقبال واسطے کھڑا ہونا۔ اما سائن فرمے دین میں گھر آئیاں ابا جی قرآن تو چہرہ نہیں ہٹایا، اماں نے رخ تریتے لیکن تیور بدلے ہوئی جان۔ میں سمجھ گئی میں آکھیا امی جان ٹھیک ہے میں مصلی چاہتے اور گھر دے کونے ونجن لگیاں۔ اماں دے دل چاہے جو دل ٹوٹا ہوئے پتہ نہیں میری بیٹی کیا کرے دیئے۔ امی پیچھو پیچھو آئیے بیٹی کی تھویں دی پئیے۔ میں عرض کیتے بھی امی جان ہائی کورٹ ناراض ہو گئے، سپریم کورٹ دے اندر اپنی درخواست دائر کرنے دی پئیے۔ اللہ دے حضور رومن تھومن بے دی پئیاں۔ دن گزر گئے رات گزر گئے، کھادی کچھ نہیں پیتا کچھ نہیں ہے، یہ دن آئے بھوکی پیاسی تسی دن رات سر سجدے سجی پئیے۔ اللہ دے حضور اما عائشہ رو دیا پئیاں آدیاں میرا اللہ تو داناؤ بینائے، تو غیب دے علم جانن والا ہے، ذرے ذرے تک علم تے کو ہے۔ اللہ جے موسیٰ علیہ السلام دیاں تے صفائیاں بیان کی دیاں، جے سیدہ مریم دیاں تے صفائیاں بیان کی دیاں، حضرت عیسیٰ دیاں جے تے صفائیاں بیان کی دیاں، تب تیرے نبی دی حمیرہ تیرے پیغمبر دی حمیرہ تیرے کو امید کریں دیا کہ میں اوہلے تائی سر سجدے چونا چیسا جب تک میری صفائی تو آپ بیان نہ کرے۔ تین دن تیترائے راتہ ہو گئیں، اما عائشہ صدیقہ رو دیا پئیں۔ تیسرے دن حضور علیہ السلام تشریف گھرنائیں،
دل گرفتہ مغموم آ کے اپنی سس صاحبہ کو جناب ام رومان کو پوچھ دیے آئین حمیرہ آئین عائشہ میری عائشہ کتا ہے میری حمیرہ کتا ہے فرمیدیں رو کے میں جیسے ہوتے 3 دن ہو گئے کھاتا پیتا کچھ نہیں بس سر سجدے دے اندر روتیاں ویدیاں اما عائشہ فرمیدیں میں حضور دی آواز دے سن کی دی گئی دل کرے رہا جو اٹھی کے سید قدمہ لال ملہٹ وجنا لیکن میں صبر کیتے حضور تشریف گر رہے عائشہ کیا معاملہ ہے کیا ماجرا ہے اما عائشہ فرمیدیں میں کوتے فرد غم کولو حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام بھی بھول گیا میں اتنا کھیلی آقا میرا معاملہ وہ ہے جنہیں حضرت یوسف نے والد دعا جو عدیان کہ انما اشکو بسی وحزنی الاللہ میرا رومن میرا دومن اشکو میری آنکھیں دے ہنجو میرے دل دا غم کوئی نہیں جانتا مگر کون اللہ اللہ انما اشکو بسی وحزنی اللہ میرے غم دا معاملہ میرا اللہ جان دے میں نہیں جان دی حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کوئی ایسا معاملہ ہوئے تھے اللہ کو توبہ کر گنو اما فرمے دیا بس میرے آقا دا ایک فرمانا ہو کہ میری دنیا دھیر ہو گئی زمین گھومن لگ گئی میں آنکھیں بھی او مظلومت دستگیر او میرے داتا و مولا او میرے اللہ میں اپنی پکاروں تیرے کو کی تیم ہن تو جاؤں تیرا حبیب جانے اما فرمینین میں انتظار دے اندرم شاید اللہ پاک حضور دے دل تے کچھ القا فرمانے میں لیکن وہ مالک کائنات نے فوراں جبریل کو بھیجے میں جٹھے میرے آقا دے وحی دی کیفیت تاری ہونے لگ گئے مدینے تے پیشانی تے پسینہ ہونے لگ گئے میں سمجھ گئی نا کہ سلسلہ رابطہ جڑ گئے حضور انتظار دے اندر تھوڑی دیر گزری ہے سنگ رخ انور تم جلے کپڑا ہٹائے میں نٹھے کارنامہ اشرے کا وجہ میرے آقا دا رخ انور انہیں سورج دی طرح چند دی طرح بیتابہ فرمایا انہیں چمکدہ کھڑا ہا میرے آقا نے فرمایا عائشہ تک مبارک ہوئے اللہ نے تیرے واسطے قرآن دی پوری سورہ نور نازل فرمائی ہوئے کیا نازل فرمائے پوری سورت نور ایک آیت نہیں 2 آیتہ نہیں 3 نہیں پوری سورت اور پتہ ہے اللہ نے یہ میری گل غور نہ سنائے اللہ نے جو اسلوب بیان کیتے صفائی دا ہی آکھا کہ عائشہ دے بارے ایک گل نے توجہ کرائے اللہ نے قرآن نازل کیتے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات کہ میں خبیث عورتاں خبیث مرداں واسطے بڑھیں تے خبیث مرد خبیث عورتاں واسطے تے پاکیزہ عورتاں پاکیزہ مرداں واسطے تے پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتاں واسطے جے عائشہ کا کردار پرکھنے میں
تن نبوت کے کردار اچ پرکھو نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان امی عائشہ صدیقہ. سمجھ نہیں آئی گل؟ اللہ فرمائے میرے نبی کو دیکھو جے نبی پاکیزہ تے اون دے بستر تے آمن والی عائشہ بھی پاکیزہ العیاذ باللہ نقل کفر نہ کر. جے نبوت دے بارے تمہاری کوئی بئی سوچ ہوگے تو بات عائشہ دے بارے ایسی سوچ رکھ سکتے ہوئے جے نبوت دے بارے ہر بندہ جان دے کہ میرا نبی سورج تو بھی زیادہ چمکدا کرے کردار دے اعتبار نال فرمایا وقت دے بستر تے آمن والی میں خدا بھیجیے. خدا کردار کی مشکوک ہو سکتے نہ خدا کردار مشکوک ہے نہ میرا قرآن مشکوک ہے نہ میرا دین. سبحان اللہ وہ تو منافق قسمہ کھڑے چاہتے کیا کہتے ہیں قسمہ. اللہ نے قرآن چاہتے فرمایا او بیمان کل حلاف مہین کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر. اکثر میں ہے نا یہ مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذالک زنیم. وہ ازل دے جھوٹے منافق کوڑے انہاں دیا قسمہ بھی کوڑیاں او کذاب. میرا نبی بھی سچا نبی دی عائشہ بھی سچا. یہ گواہی کہتی ہے ضرور بولو اللہ دے یہ گواہی کہتی ہے ضرور بولو اللہ دی گواہی. تے ایک پاسوں پوری دنیا ودی زور لاوے ایک پاسوں میرا اللہ ہے. لال کے دی سچی ہے اللہ دی. جمعہ دا ٹائم تھی دا بدے